على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سے آسور کے نا زخم بھی نہ بھر سکے کھا گیا بازار کا غم زندگی سجاد کی آنکھ سے آسور کے نا زخم بھی نہ بھر سکے کھا گیا بازار کا زندگی سجاد کی دیکھ کر نیزے پہ بابا دیکھ کر نیزے پہ بابا وہ کہاں روتے ہوئے کھا گیا بازار کا غم زندگی سجاد کی آنکھ سے آنسو رکے نہ زخم پھر نہ بھر سکے کھا گیا بازار کا غم زندگی سجاد کی اب قدم بڑھنا قیامت سے نہیں ہے کم یہاں اب قدم بڑھنا قیامت سے نہیں ہے کم یہاں بڑھ گیا کچھ اور بھی سادات کا ماتم یہاں بولتا ہے سر کو غازی بولتا ہے سر کو غازی کیس نہ پر دیکھ گئے کھا گیا بازار کا غم زندگی سجاد کی آنکھ سے آنسو رکے نہ زخم بھی نہ بھر سکے کھا گیا بازار کا غم زندگی سجاد کی تھا قیامت سے بھی بڑھ کر مرحلہ وہ شام کا تھا قیامت سے بھی بڑھ کر مرحلہ وہ شام کا سامنا کرتی تھی زینب تب ہجوم عام کا نام زینب کا لیا جو نام زینب کا لیا جو ہائے اہل شام نے کھا گیا بازار کا غم زندگی سجاد کی آنکھ سے آنسو رکے نہ زخم پھر نہ بھر سکے کھا گیا بازار کا غم زندگی سجاد کی اللهم صل على محمد وآل محمد. افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا سجاد
سجاد سے پوچھو افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا سجاد سے پوچھو سر ننگے ہو ماں بہنوں کا دربار میں جانا سجاد سے پوچھو افسوس چھپتی تھی نبی زادی نبی زادی کے پیچھے کس شرم و حیا سے اور شکر کا ان بیویوں کے نام بتانا سجاد سے پوچھو افسوس بیٹھے ہوئے دربار میں سب چھوٹے بڑے تھے سادات کھڑے تھے بیٹھے ہوئے دربار میں سب چھوٹے بڑے تھے سادات کھڑے تھے سر دشت میں رکھا ہوا زینب کو دکھانا سجاد سے پوچھو جب غسل سکینہ کو وہاں دے چکی غسال تھا سب کا برا حال حسن نسی میت پہ نشان رسی کے پانا سجاد سے پوچھو افسوس جب دختر شابیر نے زندہ میں قضا کی آفت کی گھڑی تھی وہ ننھی سی میت پتھے ہاتھوں سے اٹھانا سجاد سے پوچھو
افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا سجاد سے پوچھو رحم الله من قرأ سورة الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على صاحب دعوة النبوية والشجاعة الحيدرية وعصمة الفاطمية وصلح الحسنية والصبر الحسينية وعبادة السجادية ومحاسن الباطرية وعلوم الجعفرية وغرز الكاظمية ورضا رزقية وزهد الكفرية وطهارة النقلية وهيبة العسكرية وغيبة المهدي. اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وبلادتهم وجلالتهم وعطشهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. آپ حضرات سے درخواست ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید محمد وسی زیدی ابن سید محمد ایوب حسین زیدی کی کو ارشاد فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرحوم کی مغفرت کے لیے اور درجات کے اضافے کے لیے اور جوار معصومین میں جگہ عنایت کے لیے بر محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. مرحوم رئیس بھائی کے والد محترم تھے جن کی برسی تھی تو لہٰذا فاتحہ بالخصوص. چونکہ ہمارا دستور یہ ہے، ہمارا شیوا یہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے، جب جب بھی ذکر اہل بیت ہو
تو ذکر اہل بیت کے صدقے میں تمام مومنین کی مغفرت کی دعا ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ جانے والا بھی عزادار امام حسین علیہ السلام ہے۔ تو اسی لیے مرحوم کی مغفرت کے لیے اور جملہ مومنین و مومنات اور جتنے بھی عزاداران امام حسین یہاں پر موجود ہے، ان کے جتنے بھی مرحومین اس دنیا سے گزر گئے ہیں، ان تمام کی مغفرت کے لیے ایک مرتبہ بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ الحمدللہ تمام تر تعریف اس رب الرحیم کے لیے ہے کہ جس نے بے وجہ اپنے سنگ خارا کے دل میں لال تابندہ کو قائم کرتے ہوئے ہمیں عقل و فراش سے نوازا اور ہم کو حسین کا صدار بنایا، اور درود پاک ہے محمد و آلہ الطاہرین پر، تمام نبیوں پر، تمام اوصیاء پر، تمام خاصان خدا پر، کہ جو ہمارے لیے مشعل راہ بنے، ہمارے لیے اسوہ حسنہ بنے، ہمارے لیے ہدایت کا چراغ بنے، جن کو دیکھ کر ہم نے واعظ و نصیحت حاصل کی، اور آج بھی ہم انہی کے ذریعے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، جب بھی ہمارے درمیان کسی کا بھی انتقال ہوتا ہے، کوئی بھی اس دنیا سے گزرتا ہے، تو ہم ذکر اہل بیت کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیوں ہم ذکر اہل بیت کرتے ہیں؟ جبکہ اگر کسی جگہ پر کوئی پروگرام ہوتا ہے ہمارے مذہب کے علاوہ، وہ بندے کوشش یہ کرتے ہیں کہ اسی کا ذکر کیا جائے کہ جس کے لیے پروگرام کیا جا رہا ہے۔ ایک کہیں پر منتری آ رہا ہے تو اسی کے قصیدے پڑھے جاتے ہیں، مثلا بندے ہیں کہ اسی کا ذکر کر رہے ہیں کہ فلاں نے یہ کیا ہے، فلاں نے یہ کیا ہے، فلاں نے یہ کیا ہے۔ لیکن اکیلی قوم ہے شیعہ حیدر کرار کہ جو اپنے عزیز و اقارب کے مرنے پر، چاہے اس کے گھر سے کوئی بچہ مرے، چاہے اس کے گھر سے کوئی جوان کا انتقال ہو جائے، چاہے ضعیف کا انتقال ہو جائے، چاہے بزرگوں کا انتقال ہو جائے، چاہے والدین کا ہی کیوں نہ انتقال ہو جائے، چاہے اولاد کا انتقال ہو جائے، چاہے بھائی کا انتقال ہو جائے، چاہے بہن کا انتقال ہو جائے، کسی کا بھی انتقال ہو جائے، اکیلی قوم ہے شیعہ حیدر کرار کہ اپنے مرحومین کے مرنے کے اوپر صرف اس کے اوپر نہیں روتے، بلکہ جب وہ مر جاتا ہے تو ذکر امام حسین علیہ السلام کرنے کے بعد ذکر امام حسین علیہ السلام اور مصائب امام حسین علیہ السلام پر رو کر کے دنیا والوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھو، نہ میرے گھر والے امام حسین سے زیادہ ہے اور نہ ہی میری اولاد امام حسین سے زیادہ ہے۔ ہم خوش ہوتے ہیں تو امام حسین علیہ السلام کے لیے، اور مرتے ہیں تو بھی امام حسین علیہ السلام کے لیے، روتے ہیں تو امام حسین علیہ السلام کے لیے، یعنی اہل بیت علیہ السلام کے لیے۔ اور کوئی بندہ یہ نہ سوچے، میں پھر سے واضح کر رہا ہوں کہ اہل بیت میں صرف امام حسین، امام حسن اور امام علی اور شہزادی فاطمہ ہے، نہیں، بلکہ رسول اسلام بھی ہے جو پیش و پیش ہے، اول نمبر پر ہے۔ تو لہٰذا جب بھی اہل بیت کا نام لیا جائے تو صرف یہ ارادہ نہ کرے کہ گھر میں سے مراد صرف یہ ہے، نہیں، رسول اسلام بھی اس کے اندر موجود ہے۔ تو لہٰذا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جب ہمارے یہاں پر کوئی خوشی ہوتی ہے تو اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، کوئی غم ہوتا ہے تو اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں۔ ہماری بزم کا دستور یہ ہے کہ جب ہم کوئی بزم سجاتے ہیں تو ذکر اہل بیت کرتے ہیں، ذکر اہل بیت سے اس بزم کو مزین کرتے ہیں۔ اس بزم کی ابتدا حمد خدا کے بعد، نعت رسول کے بعد ہم اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، اور اگر ہم کہیں پر جاتے ہیں، کہیں پر بیٹھتے ہیں تو بھی ذکر اہل بیت کرتے ہیں، کہیں پر جاتے ہیں تو ذکر اہل بیت کرتے ہیں، اٹھتے ہیں تو ذکر اہل بیت کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں تو ذکر اہل بیت کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں تو ذکر اہل بیت کرتے ہیں، روتے ہیں تو ذکر اہل بیت کرتے ہیں، کسی محفل میں جاتے ہیں تو ذکر اہل بیت کرتے ہیں، کسی غم میں جاتے ہیں تو ذکر اہل بیت کرتے ہیں، کہیں نہ جائیں گھر کے اندر بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو ذکر اہل بیت کرتے ہیں۔ بس ایسا لگتا ہے کہ شیعہ حیدر کرار کے ضبط کے اندر سوائے اہل بیت کے کوئی اور موجود ہی نہیں ہے۔ کیوں میرے عزیزو؟ بھئی وجہ یہ ہے کہ آخری وقت تک انسان کے اندر سے وہی چیز نمایاں ہوتی ہے جو اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شیعہ حیدر کرار، خود میرا امام فرماتا ہے کہ ہمارے شیعہ حیدر کرار ہماری بچی ہوئی مٹی سے خلق کیے گئے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام کیا فرماتے ہیں؟ تمام کے تمام شیعہ حیدر کرار
ان کے اندر وفاؤں کا سمندر جو اس طرح سے موجیں مار رہا ہے، وہ وجہ یہ ہے چونکہ وہ ہماری بچی ہوئی مٹی سے خلق کیے گئے ہیں۔ بس یہی وجہ ہے کہ جب بھی وہ کہیں پر بھی جاتے ہیں یا نہیں جاتے ہیں تو ان کی ہر ایک سانس سے ہمارا نام نکلتا ہے، اور ہم ان کی ہدایت کے لیے ہمیشہ موجود رہتے ہیں۔ امام کی حدیث ہے۔ اور ایک بات اور بتاتا چلوں، ائمہ علیہ السلام کی ذات مبارکہ کے لیے امام خود فرماتے ہیں کہ جس طرح سے رسول اسلام ہدایت ہے تمام عالمین کے لیے، بالکل اسی طرح سے ائمہ علیہ السلام کی ذات مبارکہ بھی ہدایت ہے تمام عالمین کے لیے۔ اور آج چوتھے امام سید سجاد علیہ السلام، ایک صلوات پڑھیں محمد بالخصوص ان کا ذکر کرنے کے لیے ہم لوگ جمع ہوئے ہیں، شہزادی کو ان کے لال امام سید سجاد کا پرسہ دینے کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے میں دو جملے کہتا ہوا اپنے موضوع پر آ جاتا ہوں۔ سید سجاد یعنی مطلب کیا اس کا؟ سید کہتے ہیں سردار کو، سجاد کہتے ہیں جو تمام کے تمام سجدہ کرنے والوں کا سردار بن جائے، اسے کہتے ہیں سجاد۔ سید سجاد یعنی تمام کے تمام سجدہ کرنے والوں کا سردار۔ دوسرا نام کیا ہے آپ کا؟ دوسرا ہے زین العابدین یعنی لقب۔ آپ کا نام کیا ہے؟ اصل نام آپ کا علی ہے اور آپ کے لقب بہت سے ہیں، جن میں سے ایک ہی ہے زین العابدین۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جتنے بھی عبادت گزار ہے، جو شخص بھی پوری کائنات کے اندر، صرف انسان ہی نہیں، چرندے ہو، چاہے پرندے ہو، چاہے درندے ہو، چاہے چرواہے ہو، چاہے کیڑے مکوڑے ہو، چاہے کچھ بھی ہو، زمین سے لے کر آسمان تک، اور ہر پوری کی پوری کائنات کے اندر جو شے بھی تسبیح پروردگار انجام دے رہی ہے، عبادت خدا انجام دے رہی ہے، زین العابدین ان تمام کے تمام عبادت گزاروں کی زینت ہے۔ اللہ اکبر، زین العابدین اسے کہتے ہیں، اس کا مطلب زینت تمام کے تمام عبادت گزاروں کی۔ اب قرآن مجید سے تھوڑا سا لے کر کے چلتے ہیں تو تھوڑی سی بات واضح ہو جائے گی انشاءاللہ۔ خداوند عالم قرآن مجید میں اپنے نبیوں کے لیے فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں خدا؟ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ جتنے بھی نبی گزرے ہیں وہ تمام کے تمام عبادت گزار ہیں۔ عابدین تمام کے تمام نبی، وہ تمام کے تمام عبادت گزار ہے۔ جملہ کیا ہے تو میرا عزیزو دل چاہتا ہے بھائی یاد رکھیے گا، تمام کے تمام نبی زین العابدین، تمام کے تمام نبی زین العابدین، تمام کے تمام نبی عابدین ہیں۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، یہ تمام کے تمام انبیاء جو گزرے ہیں تمام کے تمام عابدین ہیں۔ سید سجاد اسے کہتے ہیں جو تمام کے تمام عابدین کے لیے سردار بن جائے، اسے کہتے ہیں سید سجاد، سید عابدین، زین العابدین۔ زین العابدین کا مطلب تمام کے تمام عبادت گزاروں کی زینت۔ اور دوسری جگہ خداوند عالم کیا فرما رہا ہے؟ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، یعنی تمام کے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدے کے اندر جھک جاؤ، تو تمام کے تمام فرشتے سجدے میں جھک گئے۔ اللہ نے کہا فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، وہ تمام کے تمام فرشتے جو سجدے کے اندر جھکے تھے وہ کیا تھے؟ ساجدین تھے، سجدہ کرنے والے تھے۔ اور ہمارے امام کا لقب ہے سید الساجدین۔ اس جگہ پر زین العابدین تھا یعنی عبادت گزاروں کی زینت، یہاں پر ہے سید الساجدین یعنی جتنے بھی سجدہ گزار بنتے ہیں ان تمام کے تمام سردار امام سید سجاد۔ دونوں دو لفظ ہے، دونوں کے اندر تھوڑا تھوڑا ڈیفرنس ہے، ایک زین العابدین عبادت گزاروں کی زینت، ایک سید الساجدین سجدہ کرنے والوں کا سردار۔ یہ ہمارے امام کا مرتبہ ہے۔ صرف یہی نہیں، ویسے تو بہت زیادہ ہے اگر دیکھا جائے، لیکن یاد رکھیے گا جس طرح سے ابراہیم نمونہ عمل ہے، جس طرح سے رسول اسلام سب سے زیادہ نمونہ عمل ہے، اسی طرح سے ہمارے تمام امام ائمہ علیہ السلام بھی ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ عمل ہے، اچھا نمونہ عمل ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا
रसूल इस्लाम की ज़ात मुबारका को छोड़कर तमाम के तमाम हमारे इमाम, तमाम के तमाम अंबिया से अफजल है, जिसकी मैं मुसलसल मिसालें भी दे चुका हूँ और कुरान मजीद से वाज़े भी कर चुका हूँ। क्यों? क्योंकि रसूल इस्लाम कभी भी वही इलाही के बिना नहीं बोलते। यह आपका मर्तबा है, यह आपकी शान है। आदम का जिक्र किया था, नूह का जिक्र किया था, मूसा व ईसा का जिक्र किया था, इब्राहिम का जिक्र किया था। आइएगा थोड़ा और चलते हैं, किस तरह से हमारे आइम्मा अलैहिमुस्सलाम तमाम के तमाम नबियों से अफजल है सिवाय रसूल इस्लाम को छोड़कर। किस तरह से है? जनाब नूह अल्हम्दुलिल्लाह हर एक बच्चा जानता है, जनाब नूह को उनकी कौम वालों ने इतना परेशान किया कि जनाब नूह ने मजबूर होकर के अपनी कौम वालों के लिए बद्दुआ के लिए हाथ बुलंद कर दिए। परवरदिगार आलम, अब इनसे निजात चाहता हूं, ये लोग राह रास्त पर नहीं आएंगे तो इनके ऊपर अजाब नाजिल कर दे। क्या आवाज आई खुदावंद आलम की? कुरान मजीद गवाह है। क्या आवाज आई? ऐ इब्राहिम कश्ती तैयार करो। इब्राहिम ने कश्ती बनानी शुरू की। वो जगह जहां पर बारिश का नामो निशान न था, बारिश के लिए पूरी के पूरे तमाम के तमाम बंदे वहां पर तरस रहे थे, उस जगह पर जनाब नूह कश्ती तैयार कर रहे हैं और वहां पर लोग आ रहे हैं, मुसलसल आ रहे हैं और आने के बाद जनाब नूह को छेड़ करके जा रहे हैं। बंदे देखो, ये नूह जो है अपने आप को नबी अल्लाह कहा करता था, इसका दिमाग खराब हो गया है और देखो यहाँ पर पानी का नामो निशान भी नहीं है और यहाँ पर ये कश्ती बनाने के लिए तैयार है। तमाम के तमाम बंदे की जुमला। लेकिन इधर जनाब नूह हर एक बंदे की बातों को छोड़ते हुए अपने काम के अंदर मगन है। यहाँ से हमें एक दर्स मिल जाता है, एक पैगाम मिल जाता है। याद रखना, दुनिया के अंदर आपको उकसाने वाले बहुत मिलेंगे, दुनिया के अंदर आपको छेड़ने वाले बहुत मिलेंगे, दुनिया के अंदर आपको पकड़कर पीछे हटाने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन याद रखना तुम कभी भी अपने हदफ से पीछे ना हटना। किसी के इरादे से हटाने की वजह से आप पीछे ना हटना, नहीं, बल्कि अगर आप इबादत परवरदिगार अंजाम दे रहे हैं तो देते रहे। ये नहीं कि अगर कोई कह रहा है कि दिखावा का सरकार तुम्हारी निगाह में होगा दिखावा, लेकिन मैं जो इबादत अंजाम दे रहा हूं वो रिज़ाए परवरदिगार की खातिर दे रहा हूं। जनाब नूह कश्ती तैयार करने में लगे हुए हैं और जिस वक्त अल्लाह ने कहा ऐ नूह कश्ती तैयार करो, तो उस वक्त खुदावंद आलम ने कहा लेकिन याद रखना हमारी आंखों के सामने तैयार करना, बेआयुनना, हमारी आंखों के सामने कश्ती तैयार करो। जनाब नूह ने कश्ती तैयार करनी शुरू की। खुदावंद आलम ने जनाब नूह को एक इसमें आज़म अता फरमाया था कि जहां पर भी जनाब नूह को कोई परेशानी हुआ करती थी तो उस इसमें आज़म की बरकत से जनाब नूह उस परेशानी से निजात पा लिया करते थे। जिस तरह से और बाकी नबियों को भी इसमें आज़म अता फरमाए गए थे। मसलन एक मिसाल देकर के आगे बढ़ जाता हूं, जनाब मूसा को भी खुदावंद आलम ने इसमें आज़म अता फरमाया था। वो कैसे? जिस वक्त जनाब मूसा अपने हदफ में कामयाब हो गए, अपने इम्तिहान में कामयाब हो गए, तो उस वक्त अल्लाह से दुआ की, परवरदिगार आलम तू मुझे इसमें आज़म अता फरमा। परवरदिगार आलम की आवाज आई, ए मूसा हम तुम्हें इसमें आज़म करीब अता करने वाले हैं। जनाब मूसा फौरन सजदे में गिर पड़े, परवरदिगार आलम तेरा शुक्र है तू मुझे इसमें आज़म अता फरमा रहा है। जनाब मूसा को जब वक्त आया तो हुक्म मिला, ए मूसा फला जगह पर पहाड़ के करीब जाना, वहां पर चारों जानिब देखना, वहां पर एक तुम्हें पत्थर नजर आएगा। गौर व फिक्र से सुनिएगा, बहुत बड़ा जुमला है। वहां पर तुम्हें एक पत्थर नजर आएगा, ऐ मूसा उस पत्थर को उठा लेना, तुम्हें इसमें आज़म की तालीम मिल जाएगी। बस ये जुमला कहना था, बस वक्त आ गया। जनाब मूसा चल पड़े अपने घर को छोड़ने के बाद। जैसे ही उस वादी में पहुंचे तो तमाम के तमाम जानिब पत्थरों का मंजर नजर आ रहा है, तमाम के तमाम पत्थर नजर आ रहे हैं। तो क्या देखा? उन तमाम के तमाम पत्थरों के दरमियान एक छोटा सा पत्थर है जो तमाम के तमाम पत्थरों से चमकदार है, तमाम के तमाम पत्थरों से ज्यादा रंगीन है, जिसके अंदर से शुआएं निकल रही है, जिसके अंदर से नूर निकल रहा है। जनाब मूसा आगे बढ़े, आवाज परवरदिगार आई, ऐ मूसा उठा लो इस पत्थर को। अब जैसे ही जनाब मूसा आगे बढ़े तो जैसे ही पत्थर को उठाना चाहते हैं लेकिन पत्थर को ना उठा पाए। अल्लाहु अकबर, छोटा सा पत्थर है। अली भाई मैं आपको कहूं कि ये पत्थर उठा लो छोटा सा, तो ये बताए उठा लोगे कि नहीं?
छोटा सा पत्थर। मूसा से अल्लाह ने कहा, ऐ मूसा उठाओ इस पत्थर को। मूसा झुके उठाना चाह रहे लेकिन पत्थर नहीं उठता। मूसा घबरा गए, अरे छोटा सा पत्थर और उठ नहीं रहा है। अब मूसा के अंदर बहुत ज्यादा हैबत, जनाब मूसा नबी अल्लाह है, हैबत है, बहुत ज्यादा हैबत है। ऐसे ही बस एक मर्तबा पूरा जलाल के साथ और पूरे ही अपने तमाम की तमाम ताकत के साथ एक मर्तबा हाथ लगाया, उठाना चाहते हैं पत्थर को, लेकिन पत्थर अपनी जगह से जुम्बिश भी ना पाया। पत्थर को उठाना चाहा लेकिन पत्थर नहीं हिलता। बस एक मर्तबा नबी अल्लाह ने एक मर्तबा हुक्म दिया पत्थर को, ऐ पत्थर तू नहीं जानता मैं कौन हूँ, मैं नबी अल्लाह हूँ, अल्लाह की जानिब से एक नबी हूँ और मैं तुझे हुक्म देता हूँ, आ मेरे हाथ पर आ जा। लेकिन पत्थर फिर भी नहीं सुनता। अल्लाहु अकबर, पत्थर फिर भी अपनी जगह से नहीं हिला। बस एक मर्तबा जब जनाबे मूसा अपने जिस्म की तमाम तर ताकत लगा चुके और पत्थर अपनी जगह से ना हिला तो आवाज़ परवरदिगार आई, ऐ मूसा हम तुम्हें अब इसमें आज़म अता फरमाने वाले हैं। कहा है खुदावंद आलम कौन सा इसमें आज़म है? कहा कहो नाद अली मसहल जाए। पर जैसे ही अली का नाम लेना था फौरन पत्थर उठा। उठने के बाद जनाबे मूसा के दस्त पर आया और आने के बाद कलमा पढ़ने लगा। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। जनाबे मूसा के हाथों पर आया और आने के बाद पत्थर कलमा पढ़ने लगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, सिवाय अल्लाह के कोई माबूद नहीं है, वो एक और अकेला है और मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह का नबी है। ये जुमला कहा तो जनाबे मूसा को भी अल्लाह ने इसमें आज़म अता फरमाया और मेरा रसूल फरमा रहे, या अली तुमने हर एक नबी की छुप छुप कर मदद की है। कोई भी नबी ऐसा नहीं है, चाहे वो आदम हो, चाहे वो नूह हो, चाहे वो मूसा व ईसा हो, कोई भी नबी हो, आपने हर एक नबी की छुप छुप कर मदद की है। अब तारीख गवाह है, जनाबे नूह ने बस एक मर्तबा कश्ती तैयार करनी शुरू की। कश्ती तैयार होने लगी, वहां पर एक ज़ईफ़ा आई और आने के बाद जनाबे नूह का मजाक उड़ाने लगी, कहने लगी, ऐ अल्लाह के नबी कश्ती तैयार कर रहे हो लेकिन पानी तो नजर नहीं आ रहा है, ये बताओ चलाओगे कहां पर? बस एक मर्तबा अल्लाह के नबी ने कहा, क्या ईमान रखती हो हमारे ऊपर? बस अल्लाह का हुक्म आया है कश्ती तैयार करने के लिए, इसलिए मैं कश्ती तैयार कर रहा हूँ। पानी भेजना और नाजिल करना ये अल्लाह का काम है। अगर तुम्हारा ईमान हो हमारे ऊपर तो बिल्कुल ईमान रखो और अगर नहीं हो तो बिल्कुल आप वापस जा सकती हो। बस एक मर्तबा तारीख बताती है, उस ज़ईफ़ा ने जनाबे नूह की हिमायत की। तमाम के तमाम लोग जनाबे नूह को छेड़ करके जा रहे थे, लेकिन उस ज़ईफ़ा ने जनाबे नूह की हिमायत की और एक जुमला कहा, ऐ अल्लाह के नबी मेरा आपके ऊपर ईमान है लेकिन मैं एक जुमला कहना चाहती हूँ। कहा क्या? कहा मैं बहुत दूरी पर रहती हूँ, फला जगह पर मेरी एक छोटी सी झोंपड़ी है, उस झोंपड़ी के अंदर मैं रहती हूँ, लेकिन याद रखना जब भी तूफान आएगा और पानी आएगा, पानी नाजिल होगा, जगह जगह पर पानी हो जाएगा, आपकी कश्ती तैयार हो जाए तो तुम किसी को बुलाओ ना बुलाओ लेकिन मुझे जरूर बुला लेना ताकि मैं आपकी कश्ती के अंदर सवार हो जाऊं। भरपूर तवज्जो, ताकि मैं आपकी कश्ती के अंदर सवार हो जाऊं और मुझे निजात मिल जाए। बस ये जुमला कहना था। वो ज़ईफ़ा ये जुमला कहकर के चली गई। जनाबे नूह को अल्लाह ने आवाज दी, ऐ नूह कश्ती तैयार हो गई है, अब जाओ फला पहाड़ी के ऊपर। और जाने के बाद आवाज दो कि तमाम चरिंदे परिंदे इंसान हर एक शय को हुक्म देता हूं कि वो आओ और आने के बाद मेरी कश्ती के अंदर सवार हो जाओ अगर निजात चाहते हो तो। ये जुमला कहा, खुदाया मेरी आवाज हर एक बंदे तक पहुंचेगी कैसी? बस एक मर्तबा अल्लाह की आवाज आई, नूह आवाज देना तुम्हारा काम है, हर एक शय के पास पहुंचाना हमारा काम है। क्यों? क्योंकि हम अला कुल्ले शैइन कदीर है, हर एक शय के ऊपर हमारी हुकूमत है, हर एक शय के ऊपर हम कादिर है। बस एक मर्तबा नूह चले और चलने के बाद पहुंचे उस जगह पर। जैसे ही पहुंचे हैं उस पहाड़ के ऊपर, एक मर्तबा आवाज दी तमाम की तमाम शय को, अय्युहल अशिया, ऐ तमाम की तमाम चीजों आओ और आने के बाद अगर निजात चाहती हो तो मेरी कश्ती के अंदर सवार हो जाओ। बस एक मर्तबा तमाम के तमाम मखलूकात के कानों के अंदर ये आवाज पहुंची। जो बंदे जनाबे नूह के ऊपर ईमान रखते थे वो तमाम के तमाम बंदे अपने घरों से निकले। वो तमाम के तमाम चरिंदे हो, परिंदे हो, दरिंदे हो, कीड़े मकोड़े हो, जो शय भी जनाबे नूह के ऊपर ईमान रखती थी वो अपनी अपनी जगह से चली और जनाबे नूह की कश्ती के अंदर जाने के बाद सवार हो गई। तारीख बताती है उस जगह पर
जिस वक्त जनाब नूह ने आवाज की तारीख बताती है, बहुत सी किताबों में मौजूद है, जिस वक्त जनाब नूह ने आवाज दी तो उस वक्त एक खिंजीर का जोड़ा बहुत दूर पर रहा करता था, जिसे कहते हैं शोहर और बीवी, यानी कि जोड़ा हस्बैंड और वाइफ। एक खिंजीर का जोड़ा एक बहुत ही दूरी पर रहा करता था। जैसे ही जनाब नूह ने आवाज दी तो ये आवाज उस खिंजीर के कानों तक पहुंची। अल्लाहु अकबर। जैसे ही पहुंची तो फीमेल ने मेल से कहा, अजी सुनते हो? कहा क्या? कहा तुमने कोई आवाज सुनी है? कहा जी हाँ सुनी तो है। कहा अल्लाह का नबी नूह हमें आवाज दे रहा है, अगर निजात चाहते हो तो चलो अल्लाह के नबी की कश्ती के अंदर सवार हो जाते हैं। बस एक मर्तबा मेल ने कहा अजी कैसी बातें कर रही हो, वो तो बाकी तमाम की तमाम चीजों के लिए, लेकिन हम तो नजीसुलैन हैं, हम कैसे जा सकते हैं उस जगह पर? हम तो नजीसुलैन हैं, हम कैसे जा सकते हैं? कहा नजीसुलैन पड़े हो, लेकिन अल्लाह के नबी ने आवाज दी है हर एक शय के लिए। ये नहीं कहा कि नजीसुलैन ना आए, बल्कि ये कहा है तमाम की तमाम अशिया अगर निजात चाहती है तो वो मेरी कश्ती के अंदर आ जाए। बस ये जुमला सुनने के बाद तारीख बताती है कि वो खिंजीर का जोड़ा जो नजीसुलैन था वो भी जनाबे नूह की कश्ती के अंदर सवार हुआ। अल्लाहु अकबर। चल पड़ा जनाबे नूह की आवाज सुनने के बाद। जुमला पहुंचा दूं आपकी बाबरकत समातों के हवाले। भाई याद रखना, भाई वो खिंजीर का जोड़ा था, नजीसुलैन था कि अगर अल्लाह का नबी नूह आवाज दे तो खिंजीर तक अपनी जगह को छोड़कर कश्ती में सवार हो जाता है। भाई वो कैसे लोग थे कि जिनको रसूल इस्लाम आवाज देते रहे वो रसूल को छोड़ छोड़कर मैदान से भागते रहे। अल्लाहु अकबर। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले कैसे लोग थे कि रसूल इस्लाम को तन्हा छोड़ दिया, रसूल आवाज दे रहे तुम्हारा नबी अकेले रह गया, आओ मेरी मदद करो, आओ मेरी मदद करो। वो कैसे लोग थे जो नबी की आवाज पर ना आए? वो कैसे लोग थे जो रसूल इस्लाम के ज़हन के ऊपर कह रहे थे माज़अल्लाह इनको हिज़्यान हो गया है, अल्लाहु अकबर, इनको कलम दवार ना दिया जाए, इनको हिज़्यान हो गया है, ये कुछ अनाप शनाप लिख देंगे जो हमारे लिए मुश्किल खड़ी कर देगी, इसलिए हस्बुना किताब अल्लाह, हमारे लिए किताब खुदा काफी है। ये जुमले थे उन लोगों के। क्या कहा? हस्बुना किताब अल्लाह, हमारे लिए किताब खुदा काफी है, हमारे लिए तहरीर की जरूरत नहीं है, इनको हिज़्यान हो रहा है। अल्लाहु अकबर। जिस नबी की जुबान के ऊपर, हाथ के ऊपर, दिल के ऊपर, चलने के ऊपर, हिदायत करने के ऊपर, इरादे के ऊपर अल्लाह मोहर लगा रहा हो, कुछ लानती इंसान उनकी जुबान वमा यंतिक़ु अनिल हवा के ऊपर माज़अल्लाह कह रहे हैं इनको हिज़्यान हो रहा है। जनाब नूह ने कश्ती तैयार की। अब तारीख बताती है, बस जैसे ही कश्ती तैयार हो गई जनाब नूह ने कहा तूफान आने वाला है और ऐसा तूफान आएगा कि आज कोई ना बचेगा। भाई याद रखिएगा, मैं मिसाल देने जा रहा हूँ, सबसे ज्यादा बेहतरीन नमूने अमल हमारे चार मासूमीन अलैहिस्सलाम हैं, अहले बैत अलैहिस्सलाम हैं। अल्लाह फरमा रहा है कुरान मजीद में, हमने इब्राहीम को तुम्हारे लिए उसवा हसना करार दिया है, हमने रसूल इस्लाम को तुम्हारे लिए उसवा हसना करार दिया है। लेकिन रसूल इस्लाम फरमा रहे हैं अगर निजात चाहिए हो तो हुसैन की कश्ती के अंदर सवार हो जाओ, अगर निजात चाहिए हो तो आओ अहले बैत से मोहब्बत करो, अगर निजात चाहिए हो तो इनसे मवद्दत करो, अगर निजात चाहिए हो तो जिक्र अली करते रहो। रसूल इस्लाम खुद जिक्र अली कर रहे हैं। क्या जुमला है रसूल इस्लाम का? एक मर्तबा कह रहे हैं नज़र वजह अली इबादत, अली के चेहरे की जानिब देखना इबादत है। एक मर्तबा कह रहे हैं जिक्र अली की इबादत, अली का जिक्र करना भी इबादत है। एक मर्तबा खुद फरमा रहे हैं हुब्बु अली की इबादत, अपने दिल में अली की मोहब्बत को बसा लेना भी इबादत है। उस रसूल इस्लाम फरमा रहे हैं सबसे बड़े नमूने अमल है ये चार मासूमीन अलैहिस्सलाम की जात मुबारका। अब क्या था? जनाब नूह की कश्ती तैयार हुई, आसमान से पानी बरसना शुरू हुआ, ऐसा मूसलाधार पानी आया जिस जगह पर पानी का नामो निशान न था उस जगह पर जगह जगह पर पानी ही पानी नजर आने लगा। बस अभी तक जो चीजें डूबने से बची हुई थी जनाब नूह ने फिर से आवाज दी, आओ अगर जिंदगी चाहते हो तो हमारी कश्ती के अंदर सवार हो जाओ। अपने बेटों को भी आवाज दी, आओ बेटा अगर सवार होना चाहते हो, निजात चाहते हो तो आओ हमारी कश्ती के अंदर सवार हो जाओ। लेकिन बेटे ने कह करके इनकार कर दिया, बाबा जान आपकी कश्ती में ही सवार नहीं होगा,
चाहे तो किसी भी चीज के ऊपर चला जाओ। कहा आज दरख्त तक ना बचेंगे। कहा बाबा जान अगर दरख्त ना बचेंगे तो मैं बड़े बड़े पहाड़ों की चोटाई पर चढ़ने के बाद निजात हासिल कर लूंगा। कहा याद रखना आज कोई पहाड़ ना बचेगा जो तुम्हें बचा सके, कोई शय ना बचेगी जो तुम्हें बचा सके। बस एक मर्तबा नूह के बेटे ने कहा ऐ बाबा जान अगर जिंदगी भी ना रही तब भी आपकी कश्ती के अंदर सवार ना होऊंगा। बस ये जुमला कहना था। बस एक मर्तबा जैसे ये जुमला कहा एक बहुत बड़ा तूफान आना शुरू हुआ, पानी ने बिखरना शुरू किया जगह जगह पर। बस एक मर्तबा जब तमाम की तमाम जगह पर पानी ही पानी हो गया, जैसे ही पानी आया जनाब नूह की कश्ती ने इस तरह से बुलंद होना शुरू किया। एक मर्तबा मुझे मारती हुई कश्ती पहुंची है और कई महीने तक सफर करती रही और सफर करने के बाद एक जगह पर पहुंची। जब रुक गई तूफान खत्म हो गया, पानी खत्म हो गया। अब जब सब कुछ खत्म हो गया, जहन में है नहीं एक जुमला कहा था मैंने, एक ज़ईफ़ा आई थी जनाब नूह के पास और एक जुमला कह रही थी ऐ अल्लाह के नबी जब इस जगह पर तूफान आए और पानी आए तो मुझे जरूर बुला लेना, किसी चीज को बुलाए ना बुलाए। और जनाब नूह उसी ज़ईफ़ा को बुलाना भूल गए। अल्लाहु अकबर, ये मसलहत परवरदिगार थी, उस ज़ईफ़ा को बुलाना भूल गए। अगर उस ज़ईफ़ा को बुला लेते तो फिर किस तरह से पता चलता। अगर किसी इंसान का अकीदा अल्लाह के साथ होता है तो उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी अल्लाह के ऊपर हुआ करती है। बस एक मर्तबा जनाब नूह की कश्ती रुक गई एक जगह पर जाने के बाद। जब रुक गई तूफान खत्म हो गया, अल्लाह के नबी के ज़हन के अंदर वो सवाल आया और एक ज़ईफ़ा आई थी, उसने कहा था मुझसे ऐ अल्लाह के नबी जब तूफान आएगा तो मुझको बुला लेना, मैं भी आपकी कश्ती के अंदर सवार हो जाऊंगी। लेकिन तूफान तो आकर के भी चला गया और मैंने उस ज़ईफ़ा को नहीं बुलाया। बस एक मर्तबा जनाब नूह परेशान पहुंचे उसी जगह पर जहां पर ज़ईफ़ा ने कहा था ऐ अल्लाह के नबी जब तूफान आएगा तो बुला लेना। या अल्लाह बहुत बड़ा जुमला है, जब तूफान आएगा तो बुला लेना। तो क्या देखा उस जगह पर कुछ भी मौजूद नहीं है, कोई चरिंदा नहीं है, कोई परिंदा नहीं है, कोई इंसान नहीं है, लेकिन एक झोपड़ी मौजूद है जिसके अंदर चिराग जल रहा है। अल्लाहु अकबर, जिसके अंदर चिराग जल रहा है। जनाब नूह करीब पहुंचे तो क्या देखा, वो ज़ईफ़ा अपनी झोपड़ी के अंदर लेटी हुई है। जैसे ही नबी अल्लाह को आते हुए देखा, इस्तकबाल के लिए खड़ी हो गई। या नबी अल्लाह आप मेरी झोपड़ी के अंदर आए हैं, मेरे घर के अंदर आए हैं, आपका इस्तकबाल हो, आ जाइएगा। क्या ये कहने के लिए आए हैं कि तूफान आने वाला है? अल्लाहु अकबर। बस एक मर्तबा जैसे ही नूह ने जुमला सुना एकदम हैरान और परेशान हो गए। क्या कह रही हो, फिर से कहो। क्या इसलिए आए हो मेरे घर कि ये कहने के लिए कि तूफान आने वाला है, कश्ती में सवार हो जाओ? फौरन नूह की आवाज आई नहीं तूफान तो आकर के भी चला गया है, तमाम की तमाम चीजें हलाक हो गई है, जो शय भी मेरी कश्ती में नहीं आई वो तमाम की तमाम शय बह गई है, मर गई है, तमाम की तमाम निस्तो नाबूद हो गई है। फौरन जब वो बुढ़िया हंसने लगी, मुस्कुराने लगी, कहा ऐ अल्लाह के नबी मुझसे मजाक क्यों करते हो, मैं तो ज़ईफ़ा हूँ। अरे मजाक ही करना है तो किसी और से कर लीजिए, यहाँ पर तो पानी का नामो निशान भी नहीं है, तूफान कैसे आ जाएगा? जब नूह ने ये जुमला सुना तो फौरन सजदे में गिर पड़े। ऐ अल्लाह जिसका ईमान तेरे ऊपर होता है उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी तू ले लेता है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ज़ईफ़ा बची रही, अल्लाह के नबी यहाँ पर कुछ नहीं आया। क्या ठीक है, तस्बीह परवरदिगार नूह करते रहे। लेकिन जिस वक्त मौजों से खेलती हुई कश्ती जा रही थी तो उस वक्त तारीख बताती है एक जिन था, बहुत बड़ा जिन था, जिसकी हुकूमत तमाम के तमाम जिनों के ऊपर थी, जो तमाम जिनों से ज्यादा ताकतवर था। उसने देखा कि जनाब नूह की कश्ती मौजों से खेलती हुई जा रही है, तमाम की तमाम शय बर्बाद हो गई, तमाम के तमाम इंसान मर गए, लेकिन जनाब नूह की कश्ती अभी भी बची हुई है। उसने सोचा कि मैं नूह की कश्ती को भी डुबो देता हूँ ताकि जनाब नूह का ही किस्सा खत्म हो जाए। अब वो बढ़ा, जैसे ही आगे बढ़ा उसने कश्ती को उंडेलना शुरू किया। बहुत बड़ी कश्ती है, कोई छोटी मोटी कश्ती नहीं जिसको हाथ लगा के इस तरह से उंडेल दिया जाए, जिसको पलट दिया जाए। अब वो चला है बहुत बड़ा जिन, जैसे ही चला कश्ती को पलटना चाहता है। जनाब नूह की कश्ती डगमगाने लगी, कभी इधर होती है, कभी इधर होती है, कभी इधर होती है, कभी इधर होती है। करीब था कि जनाब नूह की कश्ती डूब जाती कि जनाब नूह को याद आया अल्लाह ने
مجھے ایک اسم اعظم عطا فرمایا ہے، اور یہ جملہ کہا جب بھی بڑی مصیبت آئے تو اس اسم اعظم کو لے لینا۔ پر جیسے یہ جملہ یاد آیا آواز دی، ناد علی مظہر العجائب، اے عجائب کے مظہر، اے علی میری مدد فرما۔ یہ جملہ کہنا تھا کہ اچانک ایک بہت ہی تیزی سے ایک ہوا کا جھونکا آیا، ایک شخص آیا، اس نے اس جن کے دونوں ہاتھوں کو پکڑا اور اس طرح سے کرنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو باندھ دیا، اور باندھنے کے بعد اتنی تیزی سے گیا کہ اس جن کو نظر تک نہ آیا کہ کون آیا تھا اور کون چلا گیا۔ بس جن نے یہ دیکھا اب حیران و پریشان ہو گیا، یہ کیا میرے ہاتھ باندھ دیے گئے؟ اس نے طاقت لگانی شروع کی، لیکن علی کے باندھے ہوئے ہاتھ تھے۔ کس کی ہمت ہے کہ جو علی کے سوا کھول کر کے دکھا دیتا؟ بس ایک مرتبہ اس نے پوری جان لگائی لیکن ہاتھوں کو نہ کھول پایا۔ اب قریب تھا کہ ڈوب جاتا، لیکن کسی نہ کسی طریقے سے بچ کر کے نکلا۔ جب نکل گیا کچھ وقت کے بعد جب وہ پریشان ہو گیا، اس سے ہاتھ نہ کھلے، تو پہنچا نوح کے پاس، اے اللہ کے نبی مجھے معاف کر دیجئے۔ کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہ اللہ کے نبی جب تم اپنی کشتی کو لے کر کے جا رہے تھے، تمہاری کشتی پانی کے اوپر موجوں کے اوپر کھیلتی ہوئی جا رہی تھی، تو میں نے سوچا ہر ایک شے تباہ ہو گئی، یہ اللہ کا نبی کیوں بچ گیا ہے؟ میں اس کو بھی تباہ کر دوں گا، اس کو بھی برباد کر دوں گا۔ میں نے آپ کی کشتی کو ڈبونے کی کوشش کی، لیکن ایک شخص اتنی تیزی سے آیا، میرے دونوں ہاتھوں کو باندھا اور باندھنے کے بعد چلا گیا۔ مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے، میرے ہاتھ کھول دیجئے، میں ایمان بھی لے کر کے آتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں لا الہ الا اللہ، نوح نبی اللہ، اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور نوح اللہ کا نبی ہے۔ بس ایک مرتبہ جیسے ہی ہاتھوں کو قریب کیا، نوح نے کھولنے کی کوشش کی، نہیں کھول پائے، اور ایک جملہ کہا، بھائی ہاتھ تو وہی کھولے گا جس نے باندھے ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نوح کا زمانہ ختم ہو گیا، موسیٰ کا زمانہ آیا، موسیٰ کے پاس پہنچا، بس تمام کے تمام نبیوں کا زمانہ آتا رہا۔ جناب یوسف کا زمانہ، یعقوب کا زمانہ آیا، جناب یعقوب کے پاس پہنچا، اور پہنچنے کے بعد کہتا ہے اے اللہ کے نبی میں تمہارے اوپر ایمان لے کر کے آتا ہوں، اللہ کے اوپر ایمان لے کر کے آتا ہوں، میرے ہاتھ کھول دیجئے۔ کہا کس نے باندھے تھے؟ کہا میں نہیں جانتا، جناب نوح کی کشتی ڈبو رہا تھا کہ اچانک ایک شخص آیا جس نے میرے دونوں ہاتھوں کو باندھ کر کے چلا گیا، میرے ہاتھوں کو کھول دیجئے، بڑی تکلیف ہو رہی ہے، لا الہ الا اللہ، یعقوب نبی اللہ، میں گواہی دیتا ہوں۔ بس ایک مرتبہ جناب یعقوب نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد ایک جملہ کہا، بھائی جس نے باندھے تھے وہی کھولے گا۔ اب یوسف کا زمانہ آیا، یہ یوسف کے پاس پہنچا، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے نبی ہے، میرا ہاتھ کھول دو۔ بس ایک مرتبہ یوسف نے دیکھا، وہی جملہ کہا بھائی یاد رکھنا جس نے باندھے تھے وہی کھولے گا۔ موسیٰ کا زمانہ آیا، یہ موسیٰ کے پاس پہنچا کہ اے نبی اللہ آپ کے پاس تو بہت بڑی ہیبت ہے، آپ میرے ان ہاتھوں کو کھول دو۔ میں نے نوح کی کشتی کو ڈبونے کی کوشش کی تھی، ایک شخص آیا تھا جس نے میرے دونوں ہاتھوں کو باندھا، باندھنے کے بعد چلا گیا۔ جناب موسیٰ نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد پھر سے وہی جملہ کہا، بھائی جس نے باندھے تھے وہی کھولے گا۔ عیسیٰ کا زمانہ آیا، جناب عیسیٰ کے پاس پہنچا، جناب عیسیٰ کا یہی جواب ملا، جس نے باندھے تھے وہی کھولے گا۔ اب کیا تھا، زمانہ گزرتا گیا گزرتا گیا، اب آخری نبی کا زمانہ آیا، احمد مختار کا زمانہ آیا، رسول اسلام کا زمانہ آیا۔ اس نے دیکھا آخری نبی کا زمانہ ہے، یہ تو ضرور میرے ہاتھ کھول دیں گے، یہ تو رحمت للعالمین ہے، تمام کے تمام عالمین کے لیے رحمت ہے، یہ تو کتاب خدا لے کر کے آئے ہے، سب سے بڑی کتاب لے کر کے آئے ہے۔ یہ پہنچا ان کے پاس، جیسے ہی رسول اسلام کے پاس پہنچا تو ایک انسان کی شکل اختیار کر کے پہنچا، اور پہنچا سلام کیا، اے اللہ کے نبی تم پر میرا سلام ہو۔ بس رسول اسلام نے جواب سلام دیا، ایک مرتبہ کہا اے اللہ کے نبی میرے ہاتھ کھول دے۔ کہا باندھے کس نے تھے، کیسے بندھے تھے؟ کہا بس مجھے نہیں معلوم، میں جناب نوح کی کشتی کو ڈبو رہا تھا کہ اچانک ایک گھوڑے سوار آیا، ایک شخص آیا، بڑی ہی تیزی کے ساتھ میرے دونوں ہاتھوں کو باندھا، اور باندھنے کے بعد چلا گیا۔ میں ہر ایک نبی کے پاس جا رہا ہوں پر کوئی کھول نہیں پایا، آپ تو احمد مختار ہے، رحمت للعالمین ہے، آپ میرے ہاتھ کھول دے۔ رسول اسلام کے قریب کیے، رسول اسلام نے دیکھا، دیکھنے کے بعد بس آپ نے بھی وہی جملہ کہا جو تمام نبی کہہ رہے تھے، بھائی جس نے باندھے تھے وہی کھولے گا۔ اللہ اکبر، دیکھے گا تمام نبیوں سے کیسے افضل ہے، سوائے رسول اسلام سے ہمارے ائمہ علیہ السلام کی ذات مبارکہ۔ بس اب کیا تھا، بس
بس ایک مرتبہ ایک شخص دروازے کی جانب سے آ رہا تھا، جیسے ہی مسجد کے دروازے سے ایک شخص داخل ہوا، کون تھا؟ وہ تھا کل ایمان، کلمۃ الرحمن، سردار انس والجان، امام المتقین، یعصب المسلمین، کلمۃ الرحمن۔ کون تھا؟ جو غالب کل غالب، مطلوب کل غالب، کل ایمان، کلمۃ الرحمن، یعنی میرا امام علی علیہ السلام کی ذات مبارکہ جس وقت مسجد میں داخل ہوئی، پہلے ہی قدم رکھا تھا، جن نے جیسے ہی علی کو آتے ہوئے دیکھا فوراً گھبرا گیا، ڈرنے لگا، رسول کے ہاتھ چھوڑے اور چھوڑنے کے بعد منبر کے پیچھے چھپ گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جیسے ہی جن منبر کے پیچھے چھپا، رسول اسلام نے آواز کی، کیا ہوا؟ پیچھے کیوں چھپ گئے؟ باہر آؤ نکل کے۔ کہا یا رسول اسلام مجھے یہیں پر رہنے دے، ڈر لگ رہا ہے۔ کہا کیوں، کیا ہو گیا؟ کہا یا رسول اسلام آپ نہیں جانتے، یہی تو وہ شخص تھا جو میرے دونوں ہاتھوں کو باندھ کر کے گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ جیسے یہ جملہ کہا، بس ایک مرتبہ میرے رسول اسلام نے علی کو قریب بلایا، یا علی آپ اس کے ہاتھ کھولیں گے؟ کہا یا رسول اسلام جیسا آپ چاہے۔ بس ایک مرتبہ امام علی علیہ السلام نے ہاتھوں کو کھولنا شروع کیا۔ جیسے ہی ہاتھ کھولے، کھولنا ہی چاہتے تھے، رسول اسلام نے ایک مرتبہ آواز دی، یا علی رک جائے، ابھی ہاتھ نہ کھولنا۔ کہا یا رسول اسلام وجہ کیا ہے؟ کہا اس نے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ ایک ہے، محمد اس کا رسول ہے۔ یا علی اس کے ہاتھ تب تک نہ کھلیں گے جب تک یہ ہمارے لیے جملہ نہ کہے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ جیسے ہی علی ولی اللہ کا نام لیا تو فوراً جن کے دونوں ہاتھ کھل گئے، جن آزاد ہو گیا، فوراً اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ اور جب بھی جاتا تھا، کہیں بھی جاتا تھا، ذکر علی کرتا ہوا جاتا تھا۔ امام کے ساتھ مبارک ہے، امام کے ساتھ مبارک ہے۔ تمام نبیوں سے افضل، میں نے ہر ایک نبی کی، بہت سے نبیوں کی ہسٹری بیان کی ہے، جس میں نے بیان کیا، خود رسول اسلام فرمائے، یار علی تم نے ہر ایک نبی کی چھپ چھپ کر کے مدد کی، چاہے وہ کوئی بھی نبی ہو۔ خود جب رسول اسلام کو ضرورت پڑی، جب خیبر فتح نہیں ہو پا رہا تھا، ویسے تو ساری جنگوں میں امام علیہ السلام پیش و پیش رہے ہیں، لیکن جب 39 دن ہو گئے، انشاءاللہ کبھی بیان کروں گا میں، جب 39 دن ہو گئے تو اس وقت 40 دن کا یہ طے تھا وعدہ کہ 40 دنوں کے اندر خیبر کو فتح کر کے دکھائیں گے۔ 39 دن ہو گئے، ہر بار مرحب سامنے آ رہا ہے، اور آنے کے بعد کہہ رہا ہے میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا، میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا۔ لوگ جاتے تھے تلوار لے کر، تلوار کو میدان میں چھوڑ کر کے بھاگ کر کے آ جاتے تھے۔ عالم یہ تھا کہ جیسے ہی مرحب کو آتے ہوئے لوگ دیکھتے تھے، ڈر کے مارے تلوار بھی چھوڑ کر کے واپس بھاگ جاتے تھے، اور جملے نہ جانے کیا کیا کہتے تھے۔ جب 39 دن ہو گئے تو پھر میرا مولا نے بھی، رسول اسلام نے بھی آواز دی، نادِ علی مظہر رجائے، امام علیہ السلام کو آواز دی۔ امام علیہ السلام کی ذات مبارکہ وہ ذات ہے جس نے ہر ایک نبی کی مدد کی، چھپ چھپ کر مدد کی، اور ایک یا دو کتاب نہیں، ہزاروں کتابوں کے حوالے۔ بالکل اسی طرح سید الساجدین، جو سجدہ کرنے والوں کے لیے سردار ہے، زین العابدین، تمام کے تمام عبادت گزاروں کی زینت ہے، وہی امام ہر ایک جگہ پر لوگوں کو ہدایت کر رہے ہیں۔ باتیں کربلا، میرا چوتھا امام صبح شام رویا کرتا تھا۔ کوئی وقت ایسا نہ تھا کہ جس وقت ہمارے سید سجاد ہوتے تھے۔ 3 جملے پڑھ لیں، اس کے بعد رحمت کو تمام کر لیں گے۔ سب سے پہلا جملہ عاشور کا جملہ، جس وقت تمام کے تمام شہید ہو گئے امام حسین علیہ السلام کے خیمے میں، تمام کے تمام مرد شہید ہو گئے، بس ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام منصب کو امام سید سجاد کے حوالے کرنے کے لیے آئے۔ امام حسین قریب آئے، آنے کے بعد بیٹے سے کہا بیٹا خدا حافظ، بس مصلحت پروردگار سید سجاد کی آنکھ کھلی۔ امام حسین علیہ السلام نے وصیت کرنی شروع کی، بیٹا اون محمد نہ رہے، قاسم نہ رہے، بیٹا
عباس نہ رہے، علی اکبر نہ رہے، حد تو یہ ہے علی اصغر بھی نہ رہے، بس جب جناب سید سجاد نے سنا علی اصغر بھی نہ رہے، بس ایک مرتبہ میرا امام رونے لگا، تڑپنے لگا اور ایک جملہ کہا، بابا کیا فوج اشکیا خیمے کے اندر آ گئی تھی کہ علی اصغر کو بھی قتل کر دیا؟ نہیں بیٹا، میں اپنے ہاتھوں پر لے کر کے گیا تھا ششماہے کو، نصرت کے لیے علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا تھا، بس ایک مرتبہ سید سجاد نے اسی کا سہارا لیا، بابا مجھے جنگ کی اجازت دیجئے، بابا میں دین کے اوپر قربان ہونا چاہتا ہوں، بابا اب رہا نہ جائے گا۔ بس ایک مرتبہ حسین نے کہا، بیٹا تم بہت زیادہ بیمار ہو اور بیمار کے اوپر جہاد ثابت ہے، اے بیٹا مصلحت پروردگار یہ ہے کہ تمہیں یہیں پر رکنا ہوگا، اے بیٹا ہم ایک مرتبہ شہید ہو جائیں گے لیکن تمہیں اس سے بھی بڑی قربانی دینی ہوگی، اے بیٹا ہم عاشور کے روز قتل ہو جائیں گے، ہم سب کے سب قتل ہو جائیں گے، سب قتل ہو گئے ہیں، میں بھی قتل ہو جاؤں گا، لیکن اے میرے لال آج کے بعد جگہ جگہ پر تمہیں قتل ہونا ہے، جب خیمے کے اندر آگ لگے گی تب تمہیں قتل ہونا ہے، جب پھوپھی اور ماں بہنوں کے سروں سے چادر چھینی جائے گی تب آپ کو قتل ہونا ہے، جب ہاتھوں میں رسم باندھی جائے گی تو تمہیں قتل ہونا ہے، جب در بدر پھرایا جائے گا تب تمہیں قتل ہونا ہے، جب تم کو میدان کربلا سے گزارا جائے گا، اے میرے لال تمہارے لیے اس سے بھی بڑی قربانی دینی ہے، میرے لال تمہارے لیے اس سے بھی بڑے بڑے امتحانات ہیں۔ ہاں میرے عزیزو، سید سجاد نے اپنی نگاہوں سے ایسے ایسے منظر دیکھے ہیں، تڑپتے رہے میرا مولا، اتنا تڑپا کہ خون کے آنسو بہا کرتے تھے، جب بھی پانی دیکھا کرتے تھے تو میرا امام اتنا رویا کرتا تھا کہ پانی مضاف ہو جایا کرتا تھا۔ منہال نے جب امام کو اتنا زیادہ روتے ہوئے دیکھا تو ایک مرتبہ امام کے قریب آئے، قرآن کے بعد کہتے ہیں اے مولا کب تک روئیں گے، ارے شہادت تو آپ کی میراث ہے۔ بس سید سجاد نے اپنے سینے کے اوپر ہاتھ مارا اور ایک جملہ کہا، اے منہال ارے انصاف نہ کیا تم نے، ارے شہادت تو ہماری میراث ہے لیکن ہائے ارے پھوپھی ماں بہنوں کا ارے بے پٹھنا وہ چادر کربلا سے جگہ جگہ پر پھرائے جانا، کیا یہ بھی ہماری میراث ہے؟ سید سجاد کے آنسو بہاتے رہے۔ میرے عزیزو اتنے روئے ہیں میرے امام، اتنے روئے ہیں، حد تو یہ ہے کہ مدینے کے ہر ایک شخص کو معلوم ہو گیا سید سجاد کے سامنے کبھی بھی کربلا کا ذکر نہ آئے، اگر آئے گا تو سید سجاد سے نہ رہا جائے گا۔ ہاں بازار میں بھی عالم ہو گیا تھا، اگر کبھی سید سجاد کسی بازار سے گزرتے تھے تو جو قصاب ہوا کرتے تھے وہ اپنے گوشت کے اوپر کپڑا ڈال دیا کرتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو سجاد کی نگاہیں گوشت کے اوپر چلی جائے، سجاد پھر سے خون کے آنسو رونے لگے۔ ہاں میرے عزیزو اب کیا تھا، بس ایک مرتبہ امام سید سجاد ایک بازار سے گزر رہے ہیں، جیسے ہی قصابوں نے دیکھا فوراً کے فوراً اپنے گوشت کے اوپر کپڑا ڈال دیا، لیکن ایک شخص تھا جو کپڑا ڈالنا بھول گیا، اس نے امام کو آتے ہوئے نہ دیکھا، لیکن جیسے ہی سید سجاد اس کے امام کی جانب سے گزرے گوشت کو پڑے ہوئے دیکھا، سید سجاد رونے لگے۔ ایک مرتبہ اس کے قریب آنے کے بعد کہنے لگے، اے بھائی تو نے اس جانور کی قربانی دی ہے لیکن اتنا تو بتا دے جب اس جانور کو ذبح کر رہا تھا تو کیا تو نے اس کو پانی میں ملا دیا تھا؟ بس اس نے کہا مولا میں مسلمان ہوں، کسی بھی جانور کو پانی ملائے بنا اس کو ذبح نہیں کرتا۔ کربلا کا رکیا ہائے میرا پیاسا بابا، یہی حق کی گریہ ہے، اللہ آپ کی گریہ کو قبول فرمائے، شہزادی آپ کے آنسوؤں کو رومال میں جگہ عنایت فرمائے، ہائے میرا بابا۔ دوسرا سوال جانتے ہیں، اے بھائی یہ بتا جب ذبح کر رہا تھا
ये तो बता दे जब ज़िबा कर रहा था तो ये बता दे जानवर को आगे से ज़िबा किया था या पीछे से ज़िबा किया था। वो रोने लगा मौला अरे पीछे से कौन जानवर को ज़िबा करता है, अगर पीछे से ज़िबा किया जाएगा तो जानवर तड़प तड़प कर मर जाएगा। मौला अरे मुसलमान हूँ आगे से ज़िबा करता हूँ, क्या ये तो बता दे जब ज़िबा कर रहा था अरे छुरी थी वो मुख्तलिफ थी या तेज थी, वो रोने लगा क्या मौला मैंने छुरी को बहुत ज्यादा तेज कर लिया था ताकि एक ही बार में जानवर ज़िबा हो जाए। अब सैयद सज्जाद से रहा न गया, अरे जोर जोर से रोने लगे, सीने पर हाथ मारा, हाय मेरा बाबा। अरे जब खंजर चलाया जा रहा था सबका सर में खुद खंजर से गला काटा गया। जब जानवर को ज़िबा किया जाता है तो आगे से किया जाता है, लेकिन हाय मेरा बाबा, अरे मेरे बाबा के पुष्ट के ऊपर खंजर फेरा गया। जज़ाकल्लाह हाँ बस आखिरी जुमला रहमत को तमाम कर दिया तब यही हफ्ते के लिए है। आज शब 25 मुहर्रम है ना, अरे हाँ 25 मुहर्रम ये वो दिन है जब हमारा इमाम हमसे रुखसत हो गया। वो इमाम जो रोजाना खून के आंसू बहाया करता था वो इमाम आज बिस्तर के ऊपर है। इमाम को जहर दे दिया गया, इमाम के जिस्म मुबारक के अंदर जहर ने फैलना शुरू किया, जगह जगह पर जहर फैला। इमाम ने बस एक मरतबा इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम को बुलाया, कहा बेटा मेरे करीब आ जाए, बस आखिरी जुमला रहमत को तमाम करता हूँ। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम करीब आए, कहा बेटा मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ। बहुत सी वसीयतें की, वसीयत करने के बाद जब वसीयत खत्म हो गई बस एक मरतबा कहा, ऐ बेटा इमाम मोहम्मद बाक़िर जरा मुझे करबला का मंजर याद दिला दो जो तुमने करबला से लेकर कूफा से लेकर शाम तक देखा है, वो तमाम की तमाम चीजें आखिरी वक्त में मुझे सुना दो बस एक मरतबा। अरे इमाम मोहम्मद बाक़िर ने कहना शुरू किया, बाबा जान अरे उस वक्त बहुत ज्यादा कमसिन था, मैंने देखा अरे शब आशूर जैसे ही आशूर नमूदार हुआ कभी उन्हें मोहम्मद कत्ल हो गए, कभी कासिम के टुकड़े आ रहे थे, अरे कभी मेरा जद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अब्बास के बाजू ला रहे थे, कभी मेरा दादा अली अकबर का लाश लेकर के आ रहा था। अब ये हो गई मैंने अपनी आंखों से देखा मेरा दादा 6 महीने के बच्चे के लिए पानी मांग रहा था, खुशियों को याद कर रहा था। और क्या देखा बेटा? कहा बाबा मैंने देखा जब कोई ना बचा, जब मेरा जद हुसैन जमीन पर गिरा तमाम की तमाम फौजें आधा करीब आई, हमने पे हमले किए और एक जुमला कहा जा रहा था, आओ अली से जिसको इंतकाम लेना है इंतकाम ले लो, हमने उसके बेटे को कत्ल कर दिया है। क्या देखा बेटा? कहा बाबा इतने में देखा अरे नजिस फौजों ने खैमों की जानी पड़ना शुरू किया, खैमों में आग लगा दी गई, बीबियां इस खैमे से उस खैमे में, उस खैमे में से उस खैमे में। मैंने देखा अरे मेरी फूफी सकीना के कुर्ते के अंदर आग लग गई, बच्ची तड़पती रही। बाबा मैंने देखा अरे मेरी अम्मा ज़ैनब के हाथों के अंदर रस्सी बांध दी गई, तमाम बीवियों को गिरफ्तार कर लिया गया, अरे उनके ऊपर बिठाया गया, करबला से लेकर कूफा, अरे कूफा से लेकर शाम तक तमाम की तमाम बीवियों को फिराया गया। बाबा मैंने देखा कि जिस वक्त शाम करीब आया तो शाम का वक्त जिस वक्त करीब आया तो सदर दरवाजे पर इस काफिले को रोक लिया गया। बस आखिरी जुमला है सुनिएगा, जिस जुमले के लिए सैयद सज्जाद पूरी जिंदगी रोते रहे। एक जुमला कहते थे अश्शाम अश्शाम अश्शाम, बार बार रोते थे कि जुमला कहते थे अश्शाम। हाँ बाबा मैंने देखा सदर दरवाजे के ऊपर काफिले को रोक दिया गया, तमाम का तमाम काफिला रुक गया। बस एक मरतबा
دربار کو سجایا جا رہا تھا، جب دربار کو سجایا جا رہا تھا، بس ایک مرتبہ جب کئی گھنٹے گزر گئے تو میری اماں زینب نے جب آپ سے معلوم کیا، اے بیٹا سجاد یہ بتاؤ ہم دربار میں کب داخل ہوں گے؟ بس ایک مرتبہ سجاد نے معلوم کیا، یہ بتاؤ ارے دربار میں کب داخل ہوں گے؟ ایک سپاہی سے معلوم کیا تو سپاہی نے جواب دیا، ابھی دربار سجایا جا رہا ہے، ابھی دربار کو اور زیادہ مزین کیا جا رہا ہے۔ بس ایک مرتبہ جب دربار سج گیا، اے بابا میں نے دیکھا ارے ایک ظالم آیا، آنے کے بعد کہا ارے ابھی تک زینب ناکے کے اوپر سوار تھی، لیکن جب یہاں سے گزاری جائے گی، بازار سے گزرتے ہوئے دربار میں پہنچے گی تو پیدل جانا ہوگا۔ زینب نے سنا، تڑپ گئی سجاد، میں پیدل نہ چلوں گی۔ ایک ظالم آگے بڑھا، تازیانہ گھمایا، سجاد کے لگایا، وہ کہتا ہے ہم سجاد کو مارتے رہیں گے۔ بس اب کیا تھا اے بابا میں نے دیکھا میری پھوپھی اماں جب دربار میں داخل ہوئی، چاروں جانب ڈھول بجائے جا رہے تھے، ندا رہی تھی ارے باغیوں کا کام لا رہا ہے، خارجیوں کا کام لا رہا ہے، جگہ جگہ پہ کوئی پتھر مار رہا تھا، کوئی کھجورے مار رہا تھا، کوئی آگ برسا رہا تھا۔ ایسے میں میری پھوپھی اماں بے مکنا و چادر، سجاد نے سنا، بس ایک مرتبہ آخری سانس لی، ایک بحران برپا ہوا، انا للہ و انا الیہ راجعون، ارے میرا بابا گزر گیا، پورے خیمے میں بحران برپا ہوا، سجادہ ماتم حسین مار گیا ہے سجاد کو بے موت یہ غم، مار گیا ہے بے پردہ حرم ساتھ ہے، بے پردہ حرم ساتھ ہے، اور شام چلا ہے سجاد کو بے موت یہ غم، مار گیا ہے اے شمر لئی کس پہ تو برساتا ہے کوڑے، اے شمر لئی کس پہ تو برساتا ہے کوڑے، عابد تو بڑی دیر سے بے ہوش پڑا ہے، بے پردہ حرم ساتھ ہے، بے پردہ حرم ساتھ ہے، اور شام چلا ہے سجاد کو بے موت یہ غم، مار گیا ہے نہ مار سکینہ کو تماچے ایسے ستمگر، نہ مار سکینہ کو تماچے ایسے ستمگر،
سخت سزا ہے بے پردہ حرم ساتھ ہے اور شام چلا ہے سجاد کو بے موت یہ غم مار گیا ہے یا حسین 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 کافی ہے سجاد تیرا نام دھونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام دھونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام دھونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام کافی ہے سجاد تیرا نام رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام شہنشاہ درد ہے تو شہنشاہ درد ہے کافی ہے سجاد تیرا نام رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام جناب قصوں کا کارواں بیمار لوگوں سارواں
کافی ہے سجاد تیرا نام، رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام۔ مشکل کی بڑی وہ گھڑی دربار میں زینب کڑی، شبیر کے لب پر چڑھی سجاد نے پہلی کڑی، دربار یزید ہی کے، دربار یزید ہی کے، عرض دربار رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام، رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام، رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام، رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام۔ سینا پکارے بے وطن بھائی رہے بے کفن، کر دے اس کو ہی دفن، میرے ہاتھوں میں باندھی رسے، میں کیسے سنا ہوگا، میں کیسے سنا ہوگا، ایمان نے پیغام رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام، رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام، رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام، رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام۔ مستوروں میں ایک مرد ہے، تیرا سا چہرہ درد ہے، کربل کی زمین گرد ہے، زینب کا دل میں درد ہے، ہوتا ہے سر جھکا کے، ہوتا ہے سر جھکا کے، کرتا نہیں رلا۔ رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام، رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام، رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام، رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام۔ زیدان سیاہ پوش ہے، تنہائی آغوش ہے، عابد کہنا ہوش ہے، دم ٹوٹا ہے خاموش ہے، امت نے سکینہ کو، امت نے سکینہ کو، دیا موت کا انعام۔ رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام، رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام، رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام۔ وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا، 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 نام زینب کا جو غیروں نے پکارا ہوگا، وقت سجاد نے کیسے
گزارا ہوگا وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا ہوگی رازین سے زینب کی ردا کا ضامن ہوگی رازین سے زینب کی ردا کا ضامن کون اب فاطمہ جانی کا سہارا ہوگا وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا 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 ہوگا لو حسین پینے علی پیاسے زبا ہونے لگے لو حسین پینے علی پیاسے زبا ہونے لگے نشر گندا وہ دریا کا کنارہ ہوگا وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا سر میدان تو جانے تو لگا ہے اصغر سر میدان تو جانے تو لگا ہے اصغر کس طرح تیرا بنا ماں کا گزارا ہوگا وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا نوکے نیزاں پہ بہانے لگے آنسو مولا نوکے نیزاں پہ بہانے لگے آنسو مولا سکینہ کو کسی شخص نے مارا ہوگا وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا بے پردہ حرم شام کے بازار میں جانا سجاد سے پوچھو سجاد سے پوچھو بے پردہ حرم شام کے بازار میں جانا سجاد سے پوچھو سجاد سے پوچھو اور نام نبی زادی کا دربار میں آنا سجاد سے پوچھو سجاد سے پوچھو بے پردہ حرم شام کے بازار میں جانا سجاد سے پوچھو سجاد سے پوچھو 40 شب و روز کی جاگی ہوئی زینب غش خاک گری جا غش خاک گری جا 40 شب و روز کی جاگی ہوئی زینب
غشخاک گری کا غشخاک گری کا اس پر یہ ستمگار کا دروں سے جگانا سجاد سے پوچھو سجاد سے پوچھو بے پردہ حرم شام کے بازار میں جانا سجاد سے پوچھو سجاد سے پوچھو پہچانا جو ہی ہند نے زینب کا رخ پاک دل غم سے ہوا چاک دل غم سے ہوا پہچانا جو ہی ہند نے زینب کا رخ پاک دل غم سے ہوا چاک دل غم سے ہوا تھا اور دو نبی زادی کا احوال سنانا سجاد سے پوچھو سجاد سے پوچھو بے پردہ حرم شام کے بازار میں جانا سجاد سے پوچھو سجاد سے پوچھو ماں بہنوں کے سر کو جو خلا دیکھ نہ پایا حیدر کا دلارا حیدر کا دلارا ماں بہنوں کے سر کو جو خلا دیکھ نہ پایا حیدر کا دلارا حیدر کا دلارا لہزے سے زمین پر سر آواز گوانا سجاد سے پوچھو سجاد سے پوچھو بے پردہ حرم شام کے بازار میں جانا سجاد سے پوچھو سجاد سے پوچھو تاریخ یہ زندہ وہ سکینہ وہ اندھیرا جب موت نے گھیرا جب موت نے گھیرا تاریخ یہ زندہ وہ سکینہ وہ اندھیرا جب موت نے گھیرا جب موت نے گھیرا ان آخری لمحات میں باپ بلانا سجاد سے پوچھو سجاد سے پوچھو بے پردہ حرم شام کے بازار میں جانا سجاد سے پوچھو سجاد سے پوچھو معصوم سکینہ نے جو ہاتھوں کو اٹھایا بابا کو بلایا بابا کو بلایا معصوم سکینہ نے جو ہاتھوں کو اٹھایا بابا کو بلایا بابا کو بلایا بیٹی کی صدا پر سر شبیر کا آنا سجاد سے پوچھو سجاد سے پوچھو بے پردہ حرم شام کے بازار میں جانا سجاد
بازار تھا اور شام کا بازار تھا اور شام کا بازار تھا اور مصطفیٰ کی بیٹیاں مولا حکیمہ یا حسن یا حسین مولا حکیمہ یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین وہ باوفا عباس تھا وہ باوفا عباس تھا دکھیوں کی جو ایک آس تھا دکھیوں کی جو ایک آس تھا پانی